السلام علیکم پیارے دوستو، اور تمام محدثین کا یہ قول ہے، حتیٰ کہ امام احمد رضا خاں بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی، کہ 12 ربیع الاول کے دن اللہ اکبر، ہم مسلمان کیوں ہوئے؟ کس نے ہماری گردن پہ تلوار رکھ دی تھی کہ چلو تم مسلمان ہو جاؤ؟ اٹھاؤ پوری دنیا کے واقعات۔ محمد رسول اللہ جب مدینہ منورہ پہنچتے، مکے کے اندر بیٹیاں زندہ دفن ہوتی ہیں، مکے سے لے کے یشرب تک، جس کو آج مدینۃ النبی کہتے ہیں، وہاں یہ اختیار نہیں ہے کہ غریب آدمی اپنا کھانا چولہے پر پکا کے کھا سکے۔ آپ تاریخ اٹھائیے دنیا کی، اسلام کی تاریخ نہیں، وشس کا اتہاس اٹھائیے، اسلام کی تاریخ بعد میں بڑھیے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، مکے میں بیٹیاں دفن ہوتی تھی، مکے سے لے کے یشرب تک جتنے غریب لوگ تھے، غلام تھے، ان کو اختیار نہیں تھا کہ کھانا چولہے پر پکا سکتے ہو، گھاس پھوس کھاؤ، محنت کرو، جو تمہارے ذمہ کام لگایا گیا ہے۔ اور جب مالک کا دل کرے تمہارے سے زیادتی کرنے کا، جب مالک کا دل کرے تمہیں قتل کرنے کا، جب مالک کا دل کرے تمہاری بہنوں کی عزت لوٹنے کا، تو دنیا میں کسی بھی ملازم کو اختیار نہیں تھا کہ وہ اپنے مالک کے خلاف آواز اٹھا سکے۔ اور آپ کیا سمجھتے ہیں صرف مکے میں حالت خراب تھی؟ صرف مدینے میں حالت خراب تھی؟ رسول اللہ جب جانے والے تھے مدینے سے لے کر کیسر و کسرا تک، جس کو ایران اور عراق کہتے ہیں، جتنے بڑے قبیلے تھے، ان قبیلے تھے، وہ لوگوں کے چہرے سکوں سے داغتے تھے، داغنے کے بعد ان کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال کے ان کو انگلستان لے جا کر جانوروں کی طرح، جیسے بھیڑ بکریاں بیچی جاتی، اس طرح انسانوں کو بیچا جاتا تھا۔ اور پھر اگر آپ افریقہ سے چائنا چلے جائیں، وہاں کے رجواڑوں نے انسانوں کو اختیار نہیں دیا تھا کہ وہ سڑک پر چل سکے، کہ وہ شہروں میں رہ سکے۔ ان کے ذمہ تھا کہ کھیت کھلیانوں کے اندر پھل اگاؤ، سبزیاں اگاؤ، کھیتی کرو، بادشاہوں کے خزانے بھر دو، اس کے علاوہ تمہیں کوئی اختیار نہیں ہے انسانوں کی طرح جینے کا۔ کون بدبخت کہتا ہے کہ صرف مکے میں عورتوں بچیوں کو دفن کیا جاتا تھا؟ آپ پوری دنیا کی تاریخ اٹھائیے، اور پھر چائنا سے اس ملک سے لے کے اندلس تک ایک کنویں سے 2 رنگ اور نسلوں کے لوگ پانی نہیں پی سکتے تھے محمد رسول اللہ کے آنے سے پہلے۔ وہاں سے امریکہ تک جائیے، جس کو نئی دنیا کہتے تھے اس وقت، وہاں ملازموں کو اختیار نہیں تھا کہ اگر 10 دن ان کو کھانا نہ دیا جائے تو وہ کورٹ میں درخواست دے سکے۔ آئیے اب بتاتا ہوں میں کیا ہو گیا پوری دنیا میں، کیوں لوگ دیوانے ہو گئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ یہ افریقہ کے کالے کیوں مسلمان ہیں، یہ ہم جیسے سانولے کیوں مسلمان ہیں، یہ چائنا کے انڈونیشین کیوں مسلمان ہیں، یہ ملیشینز کیسے مسلمان ہو گئے، یہ مالدیپ کی پوری پٹی کس طرح اسلام کے اندر داخل۔ ساری جگہ مسلمان تلوار لے کے نہیں اترے، محمد الرسول اللہ نے کام ہی ایسا کر دیا۔ کیا کر دیا؟ رسول اللہ مکے کی گلی سے گزر رہے، ایک کمرے کے اندر ایک بندہ رو رہا ہے بیٹھا ہوا۔ رسول اللہ نے رک کے دیکھا کوئی غلام ہے، حبشی ہے، رسول اللہ کی ذات کا نہیں، برادری کا نہیں، مذہب کا نہیں۔ اطمینان سے سن لے تمام مسلمان، کئی مسلمانوں کو الرجی ہے نا کہ فلاں برادری والوں کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، فلاں مسلک والوں کے ساتھ مسافہ نہیں ہو سکتا، فلاں دھرم والوں کے ساتھ بیٹھ کے کھا پی نہیں سکتے، فلاں مذہب والوں کا جھوٹا پانی نہیں پی سکتے۔ جس کسی بندے کو یہ لگتا ہو کہ اس کے دل میں یہ برائی ہے کسی انسان کے لیے کہ یہ میرے مذہب کا نہیں ہے، یہ میری ذات کا نہیں ہے، یہ میری نسل کا نہیں ہے، یہ میرے مسلک کا، اگر کسی کے دل میں یہ برائی ہے دوسرے انسان کو لے کے، وہ جتنے مرضی کلمے پڑھنے والا ہو، محمد الرسول اللہ کا مسلمان نہیں ہو سکتا۔ کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اندر گھسے، پوچھا کیا بات ہے؟ تو غلام کہنے لگا میں امیہ کا غلام ہوں، بخار چڑھا ہوا ہے، مالک نے یہ آٹا دے دیا پیسنے کے لیے۔ فرمایا اچھا، تو اتنی بات سن کے رسول اللہ کمرے سے باہر آ گئے تو غلام کہنے لگا خود ہی
کہنے لگا بہت سارے لوگ آتے ہیں مجھے پوچھنے کے لیے، آج یہ بھی آئے تھے، پوچھ کے چلے گئے۔ اور غلام کون ہے؟ وہ غلام کوئی اور نہیں، مسلمانوں کا پہلا مؤذن، رسول اللہ کا جانشار سیدنا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ۔ فرماتے جب رسول اللہ مجھے پوچھ کے واپس گئے نا تو میرے دل نے کہا اتنے اور آتے ہیں، یہ بھی پوچھ کے چلے گئے۔ فرمایا ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ کچھ لمحوں کے بعد رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے، ایک ہاتھ میں گرم پیالے میں دودھ ہے، ایک ہاتھ میں کھجوریں ہیں، سیدنا بلال کو پیش کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہتے کلمہ پڑھ لے، یہ نہیں کہا کلمہ پڑھو، یہ نہیں کہا کہ میں محمد الرسول اللہ ہوں۔ بلال کو گرم دودھ دیا اور کھجوریں دی، فرمایا تم بیمار ہو، یہ دودھ پیو، کھجوریں کھاؤ، رضائی لے کے لیٹے رہو۔ وہ کہنے لگا میں لیٹ نہیں سکتا، یہ آٹا پیسنا ہے ورنہ امیہ مارے گا۔ فرمایا ہم کہہ رہے ہیں نا کہ تم آرام کرو، تمہاری جگہ چکی ہم چلا دیتے تھے۔ رسول اللہ سیدنا بلال کو لٹا دیتے ہیں لحاف میں اور خود چکی چلاتے ہیں۔ ایک دو دن نہیں، کئی دن گزر گئے۔ بلال کہتے ہیں میں دیوانہ ہو گیا، میرا دماغ کام کرنا بند کر گیا کہ بلال ایسا کون ہو سکتا ہے جو انسانوں سے اس لیے محبت کرتا ہو کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے، ایسا کون ہو سکتا ہے؟ اور کہتا ہے جب مجھے پتہ لگا کہ اللہ کے رسول ہیں تو میں نے ایک لمحہ لگایا رسول اللہ پر ایمان لانے پہ۔ اور آپ کو شاید یہ پتہ نہیں ہوگا کہ یاسر بن عمار ایک صحابی ہے رسول اللہ کا، اس کو امیہ نے، عبداللہ بن جدان نے، ابو جہل نے، ابو لہب نے کھمبے سے باندھا ہوا ہے۔ یاسر بن عمار کو مار رہے ہیں مکے والے۔ کیوں مار رہے ہیں؟ کہ مسلمان کیوں ہوا؟ اب جب وہ مار رہے ہیں تو وہاں سے امیہ گزرا تو امیہ کے پیچھے پیچھے بلال ہاتھ باندھے جا رہے ہیں کیونکہ ان کے غلام ہیں۔ تو اتنی دیر میں ابو جہل نے امیہ کو کہا امیہ ہم اس کو مار رہے ہیں لیکن تھک گئے، اپنے غلام بلال کو بولو اس کو مارے۔ تو یاسر بن عمار فرماتے کہ مکے والوں کو نہیں پتا تھا کہ بلال مسلمان ہے، یاسر کو پتا تھا کہ بلال مسلمان ہے۔ تو جب سیدنا بلال درہ اٹھانے کے لیے اٹھے نا تو سیدنا یاسر بن عمار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں یقین تھا اس بات کا کہ یہ بلال مجھے مارے گا نہیں، تو میں نے آہستہ سے بلال کو کہا کہ یار دو چار درے مار دے نہیں تو یہ تجھے بھی ماریں گے۔ فرمایا میں نے بلال کو کہا دو چار درے مار دے ورنہ یہ تجھ کو بھی ماریں گے۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالی نے درہ اٹھایا اور تیز تیز گھمانے لگے۔ رسول اللہ ہم سے دور نہیں ہے، آپ کو پتا ہے؟ آپ کو یہ بات پتا ہے؟ آپ نے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا ہے ہر لمحہ امام بخاری کی نگاہوں سے دیکھ لیجئے، امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کی نگاہوں سے دیکھ لیجئے، ابن ماجہ ابو داؤد کی نگاہوں سے دیکھ لیجئے، نہیں دیکھنا امام ناصر الدین کی نگاہوں سے دیکھ لیجئے، وہ دور نہیں ہے۔ امام بخاری نے لکھا ہے کہ بلال اٹھے، درہ اٹھایا اور تیز تیز گھمانے لگے۔ ایک دفعہ یاسر بن عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا اور سامنے ابو جہل، ابو لہب اور عبداللہ بن جدان اور امیہ کھڑے تھے، درہ اٹھا کے ان کے منہ پر مارا اور فرمایا تم کیا سمجھتے ہو بلال اکیلا، یاسر اکیلا، میں بلال اس کے ساتھ ہوں نا۔ بلال نے ہمیں سکھا دیا، کیا سکھا دیا؟ بلال نے مکے کی دھرتی پہ ہمیں سکھا دیا کہ مسلمان وہ ہے کہ جب حالات ہمارے موافق نہ ہو، جب آب و ہوا ہماری موافق نہ ہو، جب حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگ ہمارے موافق نہ ہو، ان بدترین حالات میں جو بندہ اپنے عقیدے پر پکا رہے وہی محمد الرسول اللہ کا مسلمان ہے۔ بہادر اس کو نہیں کہتے، اسلام نے بہادری کے معنی بدلے۔
لوگ سمجھتے ہیں بہادر وہ ہے جو کسی کا حق مار لے، جو کسی کی جگہ پر قبضہ کر لے، جو راہ چلتے کسی پیسے لوٹ لے، جو کسی ماں بہن کو گالی دے دے۔ آپ کیا سمجھتے؟ دنیا سمجھتی بہادر وہ ہے، بلال نے کر کے دکھایا، ہم نے بہادری کے معنی بدل دیے۔ ہم نے کہا بہادر وہ ہے جب حکومتیں کہتی ہوں کہ ہمارے سامنے سر جھکا دو تو بندہ کہہ دے زور سے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ بہادر وہ ہے جو اپنے عقیدے کے اوپر پکا رہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، دنیا پریشان تھی کہ مسلمان پوری دنیا میں کیسے پہنچے۔ میں بتاتا ہوں کیسے پہنچے۔ رسول اللہ نے بلال کو چھاتی سے لگایا، بلال رونے لگے، فرمایا یا رسول اللہ میں تو حبشی ہوں، میں کالا ہوں، میرے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، یہ مکے کے لوگ مجھے اپنے گھر کی چوکھٹ سے آگے نہیں جانے دیتے۔ فرمایا نہیں، اب ہم آ گئے ہیں، اب مسلمان آ گئے ہیں، اب کان کھول کے سن لو دنیا کے لوگوں، دنیا میں اللہ نے جتنے لوگوں کو پیدا کیا، آزاد پیدا کیا۔ رسول اللہ نے کہا کہ ہر ماں نے اپنے بچوں کو آزاد پیدا کیا، کوئی مائی کا لال کسی کے ساتھ چھوا چھوت نہیں کر سکتا۔ آج 12 ربیع الاول کا دن ہے۔ آج ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، آپ کی ولادت ہوئی ہے آج کے دن۔ اور تمام محدثین کا یہ قول ہے، حتیٰ کہ امام احمد رضا خاں بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی، کہ 12 ربیع الاول کے دن ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی گزارنے کے بعد ہم سے پردہ فرما گئے، ایک ہی دن۔ اب آج کا دن جو ہے اپنی تاریخ کے لحاظ سے دنیا کا سب سے قیمتی دن ہے۔ اب وہ دن منانا کیسے؟ وہ دن منانا ایسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام وہ ہے جو آج اس بات کا عہد کرے کہ اب میں اپنے آقا کا کوئی ایک حکم آج سے تسلیم کرتا ہوں، اس کو پوری زندگی ادا کروں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت دولت سے تو نہیں نہ کر سکتا بندہ، پیسے سے تو نہیں نہ کر سکتا، سامان بانٹنے سے تو نہیں نہ کر سکتا۔ کئی لوگ سامان بانٹتے ہوئے دکھاتے ہیں فیس بک کے اوپر، میرے آقا نے تو کہا دائیں سے دینا ہے، بائیں تو خبر نہیں ہونی چاہیے۔ تو کچھ عادتیں جو ہیں وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم والی اپنانی ہوں گی۔ 12 ربیع الاول کے دن وہی سچا عاشق ہے جس نے فجر کی نماز ادا کی ہو، قضا نہ کی، جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر صبح سے درود پڑھنا شروع کیا اور رکا نہ ہو، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں آ کے جھکا کے چلا ہو، جس کی زبان سے اس کے ماں باپ کو تکلیف نہ پہنچی ہو، جس کے کردار سے اس کی بیوی کو، اس کے بچوں کو تکلیف نہ پہنچی ہو، جس کا ویوہار اپنے پڑوسیوں سے اچھا ہو۔ آپ یقین مانیں، فرانس کیا پوری دنیا کی سرکاریں بھی اگر لگ جائیں میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف کچھ کرنے کے لیے، تو ذرہ برابر بھی شان میں کمی نہیں ہو سکتی، ذرہ برابر۔ آج دنیا میں ہمارا دعویٰ ہے کہ کروڑوں دلوں میں سب سے زیادہ دل جو دھڑکتے ہیں وہ محمد الرسول اللہ کے نام کے اوپر دھڑکتے ہیں، اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو ہمیں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جو درود بھیجنا ہے وہ اپنی توبہ کے ساتھ۔ کسی نے بڑی اچھی بات کہی، مجھے تو بہت ہی اچھی لگی ان کی بات۔ ایک اللہ والے کے پاس کوئی صاحب گئے، کہنے لگے جب میں درود شریف پڑھنا چاہتا ہوں تو کیا پڑھا کروں درود شریف؟ فرمایا درود پڑھنے سے پہلے، نماز پڑھنے سے پہلے کیا کرتے ہو؟ کہنے لگا وضو کرتا ہوں۔ فرمایا درود پڑھنے سے پہلے نا استغفار پڑھا کرو، پہلے اپنی زبان کو پاک کرو، پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لو۔ پہلے استغفار پڑھو، اللہ سے معافی مانگ کے زبان کو پاک کرو، پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لو۔ اور محمد رسول اللہ صرف مسلمانوں کے نہیں ہیں، پوری کائنات کے محسن ہیں، پوری کائنات کو آزادی رسول اللہ نے عطا فرمائی ہے، کائنات کے لوگوں کو برابری کا سبق
محمد رسول نے عطا کیا ہے. حکمرانوں کو تمیز محمد رسول کے سبق سے ملی ہے اور تمام لوگوں کو برابری کا درجہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیا ہے. تو تبھی تو کنور مہندر سنگھ بیدی نے ایک دن کہا ایک مشاعرے میں، کنور مہندر سنگھ بیدی بہت مشہور شاعر ہے، کہنے لگا مسلمانوں کے اجتماع میں، کہنے لگا ہو جائے عشق کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، ہو جائے عشق کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، صرف مسلم کا ہی محمد پہ اجارہ تو نہیں. تو یہ نہ سوچئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف ہمارے ہیں. قرآن نے کہا کہ ہم نے ان کو پورے عالم کے لیے رحمت بنا کے بھیجا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے ہیں، ان کی تعلیمات ہمیں سب تک پہنچانی. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ سب کو بھی ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.